بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عارف ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ ایک دن بھی میں نے خوشی سے نہیں گزارا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی پسند نہیں تھی، اور میرا سارا ابال میری بیوی پر ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس بیچاری پر نکلتا تھا۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی کپ بڑی زور سے زمین پر پٹکا۔ میری بیوی وردہ سامنے کھڑی پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، بیوقوف عورت، تمہیں چائے تک بنانی نہیں آتی؟ اتنی چینی ڈالتے ہیں چائے میں؟ یوں لگتا تھا جیسے پورا چینی دان ہی اس نے چائے میں انڈیل دیا تھا۔ میری قسمت خراب تھی جو مجھے ایسی بیوی ملی تھی۔ میری بات سن کر ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، لیکن لب خاموش تھے۔ میری شادی کو 1 سال بیت گیا تھا۔ میرے تو ہوش اپنی شادی کی رات ہی اڑ گئے تھے۔ جب پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، وہ خاصی بھارے جسم کی مالک تھی، جبکہ مجھے اسمارٹ لڑکیاں پسند تھیں۔ وہ میری والدہ کے دور کی کزن کی بیٹی تھی، جس سے میری ماں بڑے چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن میری والدہ کی ضد تھی کہ اس کی کزن بہت بیمار ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی بالکل بے سہارا ہو جائے گی۔ مجھے ماں جی کی بات ماننی پڑی تھی۔ ایک تو وہ لڑکی بالکل سادہ تھی، اور اس پر ایک اور ستم ٹوٹا تھا کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ شکل و صورت کی اچھی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہی بھاتی تھیں جو میرے ساتھ میرے ماحول میں چل سکیں۔ میں ایک بہت شاندار کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ جب کسی پارٹی میں جاتا تو اپنے آفس کے کولیگ کی بیویاں دیکھ کر میری بھی خواہش ہوتی کہ میری بیوی بھی ایسی ہو، کیونکہ وہ بھی پڑھی لکھی اور جاب کرتی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلانے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ تمیزدار، پڑھی لکھی اور فیشن سے واقف ہو۔ مجھے بھی ایسی ہی ایک بیوی کی خواہش تھی، لیکن میری ماں نے تو میرے پلے موٹی عورت کو ڈال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اماں نے میرے بارے میں کیا سوچا۔ کیوں نہیں، میں تو اپنے اسے آفس کی کولیگ کی پارٹیز میں بھی لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ کیسے لے کر جاتا؟ اسے تو انگلش کا کوئی بھی جملہ بولنا نہیں آتا تھا۔ اسے لے جا کر میں اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا تھا۔ میری بیوی میرے لیے باعث شرمندگی تھی، اس لیے کبھی بھی میرے اچھے رویے کی حقدار نہیں رہی۔ پہلے پہل تو میں اماں سے ہر وقت لڑتا رہتا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ میرے لیے وردہ ہی بچی تھی۔ میری والدہ مجھے الٹا ڈانٹنے لگتی، کہنے لگتی، تمہارے لیے تو میں نے گوہر نایاب پسند کیا تھا، تم ایک نمبر کے بے وقوف ہو، لوگ تو مرتے ہیں ایسی لڑکیوں پر، اتنی پیاری تو ہے وہ۔ میرا تو دل کرتا ہے وہ میرے پاس ہی بیٹھی رہے اور میں اس کی آواز سنتی رہوں۔ پتہ نہیں اس نے میری ماں پر کون سا جادو کر دیا تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم تڑپو گے اس کی قربت کے لیے۔ میں غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو بھی تھا، مجھے وہ کبھی بھی ایکانت نہیں بھاتی تھی، نہ اس کا پہننا مجھے پسند تھا۔ ہر وقت سر پر دوپٹہ لپیٹے نیک پروین بنی رہتی تھی۔ میں یہی سوچتا کہ میرا پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جو اللہ نے مجھے ایسی بیوی مسلط کر دی جسے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میری بیوی کھانا بے حد اچھا بناتی تھی۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ مجھے مٹن پلاؤ پسند ہے، وہ ہفتے میں 1 بار مٹن پلاؤ ضرور بناتی تھی، جو کہ بے حد مزے کی ہوتی تھی۔ جب میں آفس کے لیے نکلنے لگتا تو وہ ٹیفن ریڈی کر کے دے دیتی اور کہتی کہ بازار کے کھانے مت کھایا کریں، صحت خراب ہوتی ہے۔ پھر وہ بار بار فون کر کے پوچھتی تھی، کھانا کھا لیا آپ نے؟ مجھے اور غصہ آنے لگتا تھا۔ ایک بار وہ کپڑے استری کر رہی تھی کہ میری فیورٹ شرٹ اس سے جل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن جب میں نے اپنی پسندیدہ شرٹ جلی ہوئی دیکھی تو مجھ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ میں نے کہا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے تمہارے؟ کیا ٹھیک سے کپڑے بھی استری کرنے نہیں آتے؟ تم جاہل عورتوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ میری والدہ فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا جانور ہو؟ میں نے کہا، اماں اس کو کہیں اپنی شکل گم کرے میرے سامنے سے، ورنہ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ اس نے میری شرٹ جلا دی ہے۔ میرا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ویسے تم ہر وقت اسے جاہل ہونے کا طعنہ دیتے ہو، لیکن بیوی پر ہاتھ اٹھا کر جہالت کا ثبوت تم نے دیا ہے۔ میں نے کہا، اس عورت کی اوقات بھی یہی ہے کہ اسے دن رات جوتے مارے جائیں۔ میں نے اپنی شرٹ پکڑی اور لپیٹ کر وردہ کے منہ پر دے ماری۔ میں نے کہا، اس سے وہ اپنے پاس ہی رکھے۔ انہی دنوں ایک خوبصورت لڑکی میرے آفس میں جاب کر رہی تھی، جس سے میری کافی اچھی سلام دعا ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، اور پھر مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتی تھی۔ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی، مجھے اپنی بیوی اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ اگر میری شادی وردہ سے نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً میں فضا سے ہی شادی کرتا، لیکن میری ماں کی ضد کی وجہ سے میں اپنے سرکل میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔
میرے کئی دوست مجھ سے کہہ چکے تھے کہ تم پارٹیز میں اپنی بیوی کو کیوں نہیں لاتے؟ میں نے کیا جواب دیتا کہ میری بیوی کو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ میں کہتا کہ میری بیوی پردہ کرتی ہے اور میری والدہ کو بھی پسند نہیں کہ وہ ایسی پارٹیوں میں شرکت کرے۔ یہ بات کہہ کر میں ٹال جاتا تھا۔ میں بات بات پر وردہ کو ڈانٹتا رہتا تھا، چاہے اس کی غلطی ہوتی یا نہ ہوتی۔ وہ چپ چاپ میری ہر بات سنتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا جیسے وہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، ورنہ روز اتنی بے عزتی کون برداشت کرتا ہے۔ کچھ دنوں سے میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ وردہ ان کی بھی بہت خدمت کر رہی تھی۔ اب مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میری بیوی دن بھر کتنے کام کرتی ہے۔ مجھے اپنے آفس کی کولیگ فضا سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری اماں کبھی بھی میری شادی اس سے نہیں ہونے دیں گی۔ اس لیے میں نے فضا سے خفیہ نکاح کر لیا تھا اور ایک کرائے کا فلیٹ بھی لے لیا تھا۔ میری والدہ کی بیماری نے قبر تک لے گئی تھی۔ ان کی اس دنیا سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ میری زندگی بدل گئی تھی۔ اپنی والدہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت لحاظ میں بڑھ جاتا تھا، میں نے بہت جلد وہ بھی ختم کر دیا تھا۔ جب بھی میرا ذرا سا کام خراب ہوتا تو میں طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ ایک بار آفس جانے سے پہلے وردہ نے بس جوتے پالش کر کے رکھنے میں ذرا سی دیر کر دی تھی اور میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اس رات کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ بیچاری ساری رات روتی رہی تھی، مگر مجھے ذرا بھر بھی ترس نہ آیا تھا۔ دفتر جا کر میں نے ملازمہ کو فون کر کے کہا تھا 4 گھنٹے بعد دروازہ کھول دینا۔ مجھے لگ رہا تھا گھر جاؤں گا تو وہ میکے جا چکی ہوگی، کیونکہ آج میں نے اسے بہت مارا تھا۔ لیکن جب میں گھر گیا تو مٹن پلاؤ کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میرے سر میں درد تھا۔ وردہ کچن کا سارا کام سمیٹ کر جب کمرے میں آئی تو کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے تو فوراً سے میرے پاس بیٹھ کر میرا سر دبانے لگی۔ کہنے لگی آپ بہت محنت کرتے ہیں اور بجائے سکون دینے کے میں آپ کو اور بھی پریشان کر دیتی ہوں۔ حالانکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا تھا۔ کیسی عورت تھی یہ؟ میری شکایت بھی مجھ سے ہی لگا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگی بہت کوشش کرتی ہوں آپ مجھ سے خوش رہیں، جیسے باقی میاں بیوی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی باتیں کریں۔ صبح جب گھر سے جائیں تو پیار سے مجھ سے بات کر کے جائیں۔ میں آپ کو دروازے تک چھوڑنے جاؤں، پھر واپس آئیں تو میں جو بھی کھانا بناؤں آپ اس کی تعریف کریں۔ ہم بالکل خوش رہیں، ہماری کبھی بھی لڑائی نہ ہو۔ میں ایسی ہی زندگی چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور آپ مجھے ڈانٹ دیتے ہو۔ وہ مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کی ہر ایک بات سن رہا تھا۔ مرد تھا نا، اس لیے میرے ذہن پر یہ باتیں کچھ خاص اثر نہیں کر رہی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے وہ پسند نہیں تھی۔ تبھی مجھے اپنے ماتھے پر نمی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے میرے ماتھے پر پانی کی بوندیں گری ہوں۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ میرے ماتھے پر گر رہے تھے۔ میں اگلے پل اٹھ بیٹھا تھا، اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا اگلے پل وہ میرا کندھا تھام کر رونے لگی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی آواز کمرے سے باہر جانے نہیں دے رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، آپ میرے ساتھ ویسے رہا کریں جیسے باقی میاں بیوی رہتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی اور میں کتنی ہی دیر بالکل چپ چاپ اسے روتا دیکھتا رہا۔ پھر میرا ہاتھ خود ہی اس کی جانب بڑھا تھا۔ میرا دل بھی نرم پڑ گیا تھا۔ میں اسے چپ کروانے لگا۔ ارے میں تو روز ہی تمہیں ڈانٹ دیتا ہوں، بعض دفعہ کام کی تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی۔ میں ڈانٹ دیتا ہوں، تم پر غصہ نکل جاتا ہے، لیکن آئندہ میں کوشش کروں گا تمہیں نہ ڈانٹوں۔ میں اس مرتبہ ذرا نرم لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی اور اس وقت میرے پاس ان الفاظ کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی میرا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، پھر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آپ صبح غصے میں کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، تم در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرو گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سسکیاں لینے لگی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے لگا تھا شاید میں دھیرے دھیرے سے ہی مگر وردہ کا عادی ہو جاؤں گا۔ اس نے میرے لیے ناشتہ بنایا۔ آج میں بھی خوش تھا، لیکن اس روز جب میں دفتر گیا تو وہاں پر فضا جیسے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے کام مکمل کیا وہ میرے پاس آ گئی۔
مجھے فضا کے ساتھ گزرا وقت یاد آنے لگا جب فضا میرے پاس آ کر بیٹھی تھی، میرا ہاتھ پکڑ چکی تھی، کہنے لگی تم جانتے ہو نا میرے گھر والے میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی لڑکا میرے لیے رشتہ بھیج رہا ہوتا ہے، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم مجھ سے سیریس بھی ہو یا صرف ٹائم پاس کر رہے ہو؟ میں نے فضا کی بات سنی تو اگلے ہی پل میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکی کو تو میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک وہ چٹکی بجانے لگی۔ ارے کیا سوچنے لگ گئے؟ کیا گھر بیٹھی بیوی آنکھوں کے آگے ناچ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم جیسی لڑکیاں ہی تو میری آئیڈل تھی، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ہی تو میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اتنا سننا تھا وہ کہنے لگی تو پھر کوئی فیصلہ ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں ابھی تک تم نے صرف مجھے آنسوں پر ہی رکھا ہوا ہے؟ آخر کب تک میں اپنے ماں باپ کو ٹالتی رہوں گی؟ میں نے اسے یقین دلایا بس بہت جلد شادی کر لیں گے۔ مجھے وردہ کا تو کوئی ڈر نہیں تھا، اس کی فکر تو کسے تھی؟ مجھے تو فکر تھی تو صرف اور صرف اپنی ماں کی۔ میں پریشان سا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ وقت بھی یاد آیا جب ایک روز میں نے وردہ کو میکے بھیجا اور خود اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری ماں مجھ سے وردہ کی باتیں کر رہی تھی، اس کی تعریفیں کر رہی تھی تاکہ میرے دل میں اس کے لیے محبت جگا سکے، لیکن میں تو کچھ اور ہی چکروں میں تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا اماں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی تو ہے نا میرا رشتہ وردہ کے ساتھ آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن اب میں اپنی مرضی سے جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وردہ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی اسی گھر میں رہے گی، لیکن میری زندگی صرف اور صرف فضا کے ساتھ شروع ہوگی۔ اتنا سننا تھا میری امی کے چہرے پر تو موجود مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ کہنے لگی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ میں تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانے دوں گی۔ اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا سوچا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ ماں کے منہ سے ایسی بات سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا اچھا اماں میں کچھ نہیں ہوگا، جیسے تو چاہے گی ویسا ہی ہوگا، مگر مجھے کیا پتا تھا زبان سے نکلا ہوا پورا ہو جائے گا۔ اگلی صبح جب میں اپنی ماں کو دیکھنے گیا تو وہ انتقال کر چکی تھی، ان کا دل بند ہو چکا تھا۔ وردہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، مجھ سے زیادہ تو وہ میری ماں سے اٹیچ ہو چکی تھی۔ میں بھی بہت رویا تھا، شاید مجھے اپنی ماں سے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جب میں نے فضا کو اس بارے میں بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو بجائے افسوس کرنے کے مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا سمجھو ہمارے بیچ کے ایک شخص کو اللہ کو پیارا ہو گیا، دیکھ لو خدا بھی چاہتا ہے ہم دونوں ایک ہو جائیں، تبھی ہمارے راستے میں آنے والی سبھی کانٹوں کو خود ہی ہٹا رہا ہے۔ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اور میں بس خاموش ہو چکا تھا۔ اب تو میری ماں زندہ نہیں رہی تھی، کچھ عرصہ تو میں بالکل خاموش رہا اور پھر ایک دن میں نے فضا سے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے بھی نہ مانے، کہنے لگے ہم پہلے سے شادی شدہ شخص کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ فضا کو بھی تھوڑی بہت پریشانی تھی کہ کہیں میں اسے چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہ وقت گزارتا پھروں۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم سے تبھی شادی کروں گی جب تم وردہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی تھی۔ اس روز جب میں فضا سے نکاح کر کے اس سے اپنے دوسرے گھر چھوڑ کر واپس وردہ کے پاس آیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس سے کیا کہنا ہے۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی، ایک دم سے ہی موسم خراب ہو چکا تھا۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں مجھے میٹھے چاول کی خوشبو آ رہی تھی۔ لاؤنج میں آیا تو سامنے ہی کچن میں میری بیوی وردہ میٹھے چاول پکا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ساتھ ہی چائے بھی رکھ دی، کہنے لگی کہ آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آج آپ جلدی آ جائیں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں، چائے بھی رکھ دی ہے، دونوں مل کر کھائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں گیا، میرے سر پر صرف اور صرف فضا سوار تھی۔ میں کہنے لگا سارے کام چھوڑو اور یہاں آؤ، جلدی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بار بار مجھے فضا کے میسیجز آ رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی کہ جلد از جلد کام نپٹاؤ اور واپس میرے پاس آؤ، آج ہماری زندگی کے سب سے حسین دن ہے۔ میں کمرے میں ہی تھا جب وہاں پر وردہ آئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں پلیٹ میں میٹھے چاول پکڑ رکھے تھے اور دوسرے میں چائے کا کپ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی لے میں آپ کے لیے چائے اور میٹھے چاول لے آئی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے میٹھے چاول اور چائے لے کر ایک جانب رکھے تھے۔ اس نے پکوڑا اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنا چاہا، لیکن میں اس کا ہاتھ وہیں پر روک چکا تھا۔ وہ مجھے اتنا سنجیدہ دیکھ کر تھوڑی حیران سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا، میں نے پھر کوئی غلطی کر دی؟ آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سچ میں میرے پسینے چھوٹ رہے تھے کیونکہ ایسا وقت آج سے پہلے مجھ پر نہیں آیا تھا۔ بہت مشکل ہو رہا تھا ایسے الفاظ منہ سے نکالنا، کیسے وردہ کو کہتا کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں بار بار اپنے لب کھولتا مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی، اس روز میں وردہ کو طلاق نہ دے سکا۔ وہ بار بار پوچھتی رہی اور مجھے پانی پلاتی رہی، مگر میرے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔
بار بار اپنی ماں کا چہرہ آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ دوسری طرف اب بار بار فضا کی کال آ رہی تھی۔ اس وقت میں 2 کشتیوں کا سوار تھا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اب کیا کروں۔ نہ وردہ کو چھوڑنے کا دل کر رہا تھا اور نہ ہی فضا کو، اور پھر بجلی کی تیزی سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ میں نے وردہ کو صرف یہ کہا میں فضا سے شادی کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ بے جان لاش کی طرح بیڈ پر گر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بھائی کو کال کر کے بلا لو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تھا وردہ کس کیفیت میں کھڑی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن شاید اس کی روح چیخ چیخ کر مجھے بلا رہی تھی۔ میں اسے اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ فضا میرا انتظار کر رہی تھی۔ 2 دن تک میں فضا کے ساتھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وردہ کو ہمیشہ کے لیے اس کے گھر بھجوا کر آ رہا ہوں۔ جانتی ہوں وہ روزاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ سن کر فضا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ وہ خود غرض قسم کی لڑکی تھی، اس سے کسی کی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ فضا سے جھوٹ بول کر کم سے کم میں نے اپنا گھر تو بچا لیا تھا۔ سانپ بھی مر گیا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ فضا اور میں ہم دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے، کئی خواب دیکھ رکھے تھے اور پھر ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ 2 دن بعد جب میں واپس اپنے گھر آیا تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہر چیز سلیقے سے پڑی ہوئی تھی۔ کچن میں گیا تو کڑاہی یوں ہی پڑی تھی، میٹھے چاول بھی یوں ہی ٹرے میں نکلے تھے۔ اپنے کمرے میں آیا تو ہر چیز ویسے کے ویسے ہی پڑی تھی۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر پلیٹ میں میٹھے چاول اور چائے پڑی تھی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ لیکن یہاں پر وردہ نہیں تھی، شاید وہ میکے جا چکی تھی۔ مجھے بیڈ پر ایک رپورٹ پڑی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے جب جا کر اس رپورٹ کو کھولا تو جیسے میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا، کیونکہ صرف رپورٹ میں لکھا تھا کہ وردہ حاملہ ہے۔ یہ میرے لیے بڑی حیران کن خبر تھی، لیکن بہرحال میں اس وقت فضا کے ساتھ خوش تھا، فضا کے ساتھ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی اور بھلا کی حسین تھی، جاب بھی کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے تھے، ہمارے بچے بھی ہماری طرح ذہین تھے۔ لیکن اب میں 5 دن بھی ایک سوٹ پہنے رکھتا تھا، کوئی مجھے یہ کہنے والا نہیں تھا کہ یہ سوٹ بدل لو، گندا ہو گیا ہے، میں نے نئے پریس کر کے رکھے ہیں، وہ پہن لو۔ پہلے جو میرے من پسند مٹن پلاؤ اور قورمے بنا کرتے تھے وہ اب بند ہو گئے تھے۔ اگر مجھے کھانے بھی ہوتے تھے تو باہر سے آرڈر کرنا پڑتے تھے، کیونکہ فضا کہتی تھی مجھے کھانے بنانے نہیں آتے، میں تو بس باہر سے فاسٹ فوڈ ہی کھاتی ہوں۔ میری زندگی عجیب الجھن میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ بچے بھی انتہا کے بدتمیز سے، ہر وقت ضد اور شور شرابہ ہوا کرتا تھا۔ فضا کے ساتھ میرے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت شاطر ذہین کی لڑکی ہے۔ اس نے صرف پیسے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی، جو اسے مل چکا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے ہی اس نے مجھ سے میرا بینک بیلنس پوچھا تھا اور اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ آدھا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، اور میں نے اس کی شرط پوری کر دی تھی۔ مگر اب وہ کافی بدل چکی تھی، بات بات پر مجھے ٹوکتی تھی، تانے دیتی تھی۔ مجھے اب وردہ بہت یاد آتی تھی، جو کہ ایک مثالی بیوی تھی۔ وردہ کو گھر سے گئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو سیدھا کراچی چلا گیا۔ میرے سسرال والوں نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا۔ وردہ کے بھائی میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ وردہ خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ وہ گھر واپس آ جائیں۔ اماں نے سچ ہی کہا تھا، وردہ گوہر نایاب تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میری آنکھوں پر جو اسمارٹ لڑکیوں کی پٹی بندھی تھی وہ اب اتر چکی تھی۔ اگلے ہی دن میں وردہ کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ کچھ دن تو فضا نے خوب شور مچایا جب میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ چالاک ذہن کی لڑکی تھی، جانتی تھی کہ ایک بار گھر سے نکل گئی تو سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میری دھمکی کام کر گئی تھی۔ اس کے بعد فضا نے بھی وردہ کو قبول کر لیا۔ میں نے کچھ دن بعد سائڈ والا پلاٹ خریدا اور اس پر الگ پورشن بنوا دیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو چکی تھی، مگر میرا زیادہ وقت وردہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا، جو میرے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔